الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله مولانا العظيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق علیہ۔ میرے محترم پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور حاضرین جمعہ، میں نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جانچ پڑتال کرو، اس کی تحقیق کرو، فوراً عمل کرنا شروع مت کر دو۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تحقیق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا آدمی جس پر اعتبار نہ ہو، بھروسہ نہ ہو اور کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ صحیح ہے بھی یا نہیں، فوراً اس کے خبر کے مطابق عمل کرنا شروع مت کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے بہت ساری باتوں، بہت ساری نفرتوں، بہت سارے انتشار کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر ہم اور آپ ہر ایک خبر کی تحقیق کرنے لگیں تو بہت سارے جھگڑے ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی خبر لے کر کے آئے، ہم تحقیق کریں کہ بھائی صحیح ہے، تم جو بول رہے ہو اس میں کتنی سچائی ہے۔ خود بخود جب معلوم ہو جائے گا صحیح خبر ہے، عمل کرنے لائق ہے تو عمل کریں گے، عمل کرنے لائق نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہاں الگ الگ مذہب اور الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ، دوسرے کا عقیدہ، اور کئی عقیدے والے یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ عقیدہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارا مزاج بھی الگ ہے، ہر ایک سے مزاج مل جائے ضروری نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10 مزاج والے لوگ 10 طرح کی باتیں ہوں گی، تو مختلف عقیدے والے لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری گلی میں، چوراہے میں، سماج میں، پڑوس میں۔ تو ایک ہے مختلف العقیدہ، الگ الگ عقیدہ، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ہم ایک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، الگ الگ چیزوں کی عبادت پوجا کرتے ہیں، نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ایک دوسری چیز ہے، اس سے تو ہم اور آپ پریشان ہیں ہی، اس سے تو ہم اور آپ پریشان ہیں ہی۔ جب الگ الگ عقیدے والے لوگ ملیں گے، بحث مباحثہ ہوگا، پریشانیاں آئیں گی۔ ایک داخلی پریشانی ہے جو ہم سب کے اندر کی ہے، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، نبی کو آخری نبی مان رہے ہیں، شریعت کے تمام ضروری اور بنیادی عقائد میں ہم ایک ہیں، دین کی تمام ضروری باتوں کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان بہت سارے انتشار ہیں۔ اب آپ غور سے سنیے، انتشار یہ ہے کہ مثلاً ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کچھ دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب وہ ہم کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
یا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہم کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، بڑی اجنبی سی معلوم و محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ عجیب سی نگاہ سے ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، حالانکہ ہم نماز پڑھنے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے گئے ہیں اور ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی ایسے مکتبہ فکر کے لوگوں کے گاؤں میں چلے گئے، وہ ہمیں عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہماری زبان پر الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جائیں تو الگ الگ طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپس کی جو کچھ اختلافات ہیں، اگرچہ ہم بہت زیادہ اس میں انوالو نہ ہونا چاہیں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہوں، تب بھی ہمیں زبردستی یہ ساری چیزیں سننے کو اور سہنے کو ملتی ہیں۔ موبائل ہے، فون ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، علماء کا بیان آتا ہے، ہم اپنی ممبروں سے، اپنے اسٹیج سے، جلسوں میں یا اور دیگر مجلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں، کسی کو ہم کافر نہ کہیں، لیکن ہمیں روز ہر جمعہ کو ہر مجلس سے، ہر محفل سے، ہر ممبر سے اور جلسے کے ہر اسٹیج سے، ہر بیان میں، ہر روز ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہیں، ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے ہیں، ہم نبی کے ایک ایک سنت پر مرنے والے ہیں، نبی کے سچے جانشار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہمیں کافر کہہ رہا ہے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے، ہر اسٹیج پر ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ہر جمعے کے ممبر پہ نام لیا جا رہا ہے، موبائلوں میں دن رات ہم سن رہے ہیں، جن کی دکان ہمیں کافر کہنے سے چلتی ہے، جن کا پیٹ ہمیں کافر کہنے سے بھرتا ہے، جن کا کھانا ہمیں کافر کہنے سے ہضم ہوتا ہے، جن کی راتیں اور جن کے دن بغیر ہمیں کافر کہے نہیں گزرتے، تو بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ تو ہمیں جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ کافر کافر کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں گری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی درمیان مسلمانوں میں، قرآن و حدیث کے ماننے والوں میں اتنے سارے فرقے بنے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ آخر گڑبڑی کہاں سے ہے اور وجہ کیا ہے اور اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دور میں ہم اور آپ کیسے زندگی گزاریں کہ ہم اور وہ دونوں مل جل کر کے اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کا پرچار کریں، نبی کے مشن کو آگے بڑھائیں اور دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک وسیع موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، مہینوں بیان کیا جائے تب بھی کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سارے فرقے ہمارے اندر، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں سے نکاح نہیں ہوگا، جس نے کیا وہ اپنے نکاح کو دہرائے، اس کی اولاد حرام ہوں گی۔ کوئی ہمارے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ ہم پسند نہیں کر رہے، کسی کی نماز کا طریقہ الگ ہے، کوئی یہاں باندھ رہا، رکوع میں جاتا ہاتھ اٹھا رہا، سجدے میں جا رہا ہے ہاتھ جھاڑ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتا ہے اور 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی مزاروں پہ جا کے سر مار رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، کوئی قوالی مزاروں پہ گا رہا ہے، لڑکیوں کو نچا رہا ہے، اور نہ جانے کون کون سے خرافات ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم زندگی کیسے گزاریں؟ ہم نماز پڑھیں تو کافر، روزہ رکھیں پھر بھی کافر، ہم صحیح کام کریں پھر بھی کافر۔ تو ہم تو عالم ہیں، جو جانکار ہیں الحمدللہ، جو جانکار نہیں
ان کے دل میں تو بہت قلق اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک ڈاؤٹ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ رات دن ہم کافر کافر سنتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں یہ سب کہا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو علماء حق ہوتے ہیں، صحیح علماء ہوتے ہیں، وہ جب تک کسی کے اندر صریح صاف واضح کفر نہ دیکھ لے، یا کوئی ایسی بات بول رہا ہے جس میں 2-3 مطلب نکل سکتا ہے، جب تک وہ خود نہ کہہ دے کہ میرا مطلب یہاں یہ ہے، اب جو مطلب وہ بتا رہا ہے اس مطلب میں صاف نبی کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، دین اسلام کی کسی ضروری جز کی توہین ہو رہی ہے، کسی بنیادی جز کی توہین ہو رہی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، خود وضاحت کر رہا ہے، تو صاف کہیں گے کہ بھائی آپ خود وضاحت کر رہے ہیں تو آپ کے کفر میں اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ لیکن اگر ایک شخص کوئی بات بولتا ہے، 99 باتیں ایسی ہیں جس میں کفر کا شبہ ہے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں، ایک بات اس میں ایسی ہے جو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دین اسلام کے مطابق ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اسی ایک بات کی وجہ سے اس کا ایمان ٹھیک ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ان 99 میں کسی طرح تعویل کر لی جائے گی، ہم اس کو کافر نہیں مانیں گے، چاہے وہ اور اللہ کے نزدیک چاہے وہ جو ہو جائے، لیکن ہم اس پر کفر کا فتویٰ اتنی جلدی صادر نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک خود کوئی کہنے والا اپنے بات کی تفصیل نہ بیان کر دے، جب تک ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ خود کہے کہ میرا مطلب یہی ہے اور اس میں اللہ کی، نبی کی، دین کی ضروری باتوں کی توہین ہو رہی ہو، اب کہیں گے کہ بھائی اس کا ایمان ختم ہو رہا ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا، دل سے نکل گیا۔ اب یہ سمجھے کہ آج ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ موبائلوں میں خوب سنتے ہوں گے، وہابی کافر، دیوبندی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں گستاخ رسول، دیوبندی گستاخ رسول، بدعقیدہ، وہابی بدعقیدہ، یہ فلاں، ان سے نکاح حرام، ان سے شادی حرام، ان سے سلام کلام حرام، ان سے بات چیت حرام، ان کے یہاں جانا حرام، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا حرام، ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور سنتے سنتے ہم سب کے کان پک گئے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ انگریزوں کا دور تھا، لڑائیاں چل رہی ہیں، صحیح علماء، حق کا ساتھ دینے والے، حق کو پہچاننے والے، حق لکھنے والے، حق بولنے والے، مرد مجاہد، نبی کے سچے جانشین، نبی پر سچے عاشق اور قربان ہونے والے، نبی پر جان چھڑکنے والے، سب کے سب میدان میں آ گئے، جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا بالکل فرض ہو گیا۔ حالات ایسے تھے کہ جہاد کا فتویٰ علماء کو دینا پڑا، تمام علماء نے مل کر کے دیا۔ انگریز نے کچھ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جو ہم اور آپ بھگت رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک بھگتنا پڑے گا۔ انگریز اس ملک سے جا رہا تھا، کئی کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں، آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، لڑائی کر لیں اور آپس میں اختلاف کر لیں۔ جب یہ بڑھ جائیں گے تو اس میں حکومت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑی پالیسی جو انگریز کی تھی وہ بانٹنے کی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کو بانٹو، تقسیم کرو، اور اس کو بانٹ کر کے اس میں حکومت کرو، آپس میں اس کو توڑ دو۔ چنانچہ انگریز نے بڑی تیزی سے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔
اب یہ بات میں نہیں کہوں گا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ اس وقت کس نے انگریز کا ساتھ دیا اور کس نے اندر سے چاپلوسی کی اور کس نے کیا وہ ایک تاریخی داستان ہے۔ الغرض خلاصہ یہ کہ وہیں پر اس وقت بڑے بڑے علماء کرام تھے، انتشار ہوا، کچھ آپس میں کہاں سنی ہوئی، لیکن یہ کہاں سنی کتابوں تک پہنچ گئی، مسائل تک پہنچ گئے، قرآن کی غلط تفسیر تک پہنچ گئے، اور یہ اختلافات حدیثوں میں نظر آنے لگے، اور یہ اختلافات طول پکڑ لیا، شدید اختلافات ہونے لگے، اور مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ دھڑلے سے علماء نے ہی ایک عالم نے دوسرے عالم کو کافر لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جڑ ہے، آج وہ کافر، کل وہ کافر، پرسوں فلاں عالم کافر، جو اس کی بات مانے وہ کافر، جو اس کے پاس بیٹھے وہ کافر، یہ کفر کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ علماء جہاد میں تھے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے، علماء اس میں مصروف، کتابیں لکھ رہے ہیں، انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن کچھ علماء وہ بھی تھے کہ انگریز نے جن کو خرید لیا تھا اور اس کام کے لیے متعین کیا تھا کہ کسی طرح تم اس میں اختلاف پیدا کرو، یہ کام چل رہا تھا۔ بہرحال بعد میں بڑے اختلافات ہوئے، سوال کے جواب کے سوال، اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی، اگرچہ وہ بات غلط ہو، پھر ہم 100 دلائل اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم لکھنے لگے، اور 100 دلائل ہم تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ کوئی بھی بات کہہ دی، کسی کو ہم نے کافر کہہ دیا، اس پر 100 دلائل ہم تلاش کر رہے ہیں، اب وہ پھر 100 دلائل دے رہے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہواتے بہت دن تک چلا، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، ہر طرف سے کتابیں لکھی گئی، اور پھر گروہ کے گروہ پھر وہ اختلاف کے شکار ہونے لگے۔ لوگ جن کے تحت تھے، جن علماء کے پیچھے تھے، جو ان کی باتوں کو مانتے تھے، انہوں نے اسی طریقے سے سبق دیا، سکھانا شروع کیا، اور اپنے عوام کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ اختلاف ابھی بھی باقی ہے، لیکن ہماری بھولی بھالی عوام، آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، چونکہ آپ عالم نہیں، باریکی کو نہیں جانتے، تو بہت ساری چیزوں میں آپ منتشر ہو جاتے ہیں، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، موبائل چلاتے ہیں، بہت سارے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے وہ بیان بھی آتا ہے کہ دیوبندی کافر ہے، وہابی کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نبی کے نام سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کے لیے جان تیار ہے، نبی پر ہر چیز قربان ہے، کافر کیسے ہو گئے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک ہی بات ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ سارے اختلافات 100 سال پہلے کے ہیں، یہ اب کے نہیں ہیں۔ اگر اب کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے، سمجھ لیجئے وہ پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے، ان کے پیٹ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ جس دن پیٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور عوام ایسے مقررین کو، ان فتنہ پھیلانے والے کو، عوام میں لڑانے والے بیان کو جب بند کر دیں گے، یقین رکھیے ایسے بیان کرنے والے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سارا مسئلہ پیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج کے بعد سے آپ کبھی بھی ایسی باتیں سنیں کہ فلاں کافر، فلاں کا عقیدہ یہ، ہم تو نبی کی توہین نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کی توہین کس نے کی؟ وہ کہاں ہے وہ کتابیں؟ کہاں لکھا ہے کہ نبی کا علم گدھے کی طرح تھا؟ کہاں لکھا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے؟ ذرا کوئی ایک عبارت لا کر کے پیش کر دے۔ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، ہزاروں کتابوں میں کھوجنے کے بعد نہیں ملتی ہے۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں لکھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر اسی آیت کو پڑھ کر کے کوئی عالم یا مفتی بیٹھ کر مسئلہ لکھنے لگے، فتویٰ لکھنے لگے اور مسئلہ بیان کرنے لگے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، ہم آگے پیچھے پڑھیں گے ہی نہیں، نماز کے قریب مت جاؤ، اللہ خود فرماتا ہے۔ اگر آگے پڑھو گے
عقل کھل جائے گی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی رکھے ہو، جنون کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ نماز پڑھو گے کیا بکو گے؟ تم میری عبادت کیا کرو گے؟ تم تو شیطان کی عبادت کرنے جاؤ گے۔ آگے پڑھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جگہ آیت میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے چاہے نہ کیجئے۔ آگے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے دیکھیے اللہ نے نبی کو کل جہان دنیا کی پوری حکومت، پورا غیب کا علم، پورا خزانہ، پورا خود مختار بنا کر کے دے دیا۔ اب آپ جس کی چاہے مغفرت کیجئے، جس کو چاہے رزق دیجئے، جس کو چاہے محروم کر دیجئے۔ اللہ نے سب کچھ نبی کو دے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جو مانگنا ہے تم نبی سے مانگ لو، جو مانگنا ہے ولی سے مانگ لو۔ اللہ نے سارا اختیار ان لوگوں کو دے دیا۔ قرآن میں آیت ہے، ہم آگے پڑھیں گے ہی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہ، اے نبی اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے ہم اس کی مغفرت قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کرو یا نہ کرو تمہارے اختیار میں ہے، ارے اختیار میں کہا رہا، آگے تو پڑھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی بھی آیت کو، کسی بھی ٹکڑے کو، کسی بھی بات کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا جائے گا تو اختلاف شدید ہوگا۔ آپ نے کچھ کہا، ہم نے غلط مطلب لے لیا، ہم نے غلط مطلب لے لیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک کو پوچھا بھائی آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام حاجی ہے۔ کہا اچھا حاجی یہ چازی کے وزن پر ہے، اور چازی کے معنی ہوتا ہے کمان، اور کمان یہ گمان کے وزن پر ہے، اور گمان کے معنی ہوتا ہے شک، اور شک یہ سگ کے وزن میں ہے، اور سگ معنی فارسی میں کتا، لہذا تمہارا نام ہوا کتا۔ اب اگر اس طرح ہم مطلب نکالا کسی کی بات کے کاٹ چھانٹ کر کے تو بتائیے اب وہ 1000 بار کہے کہ میرا نام حاجی ہے، حاجی ہے، وہ کہے گا نہیں تمہارا نام تو کتا ثابت ہو گیا، حاجی کہاں رہا؟ تو جب بھی باطل فرقوں نے، گمراہ فرقوں نے، راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں نے، یا اپنے پیٹ کے چکر میں ایمان کو برباد کرنے والے لوگوں نے، اعمال کو ضائع کرنے والے لوگوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور دھڑلے سے الٹا سیدھا کر کے قرآن کی آیتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، کتابوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، کسی کی بات کو آگے پیچھے سے حذف کر کے مسئلہ بنانا شروع کیا تو مسئلے میں گڑبڑی ہوئی، یا پھر بات کو سمجھ نہیں پائے اور الٹے سیدھے احکامات لاگو کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور نہ ہم سننا پسند کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے دین پر مر مٹنے والے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کچھ لکھا، چاہے ہمارے بزرگ ہو یا کسی کے بزرگ ہو، اگر غلط لکھا ہے تو بات غلط ہے، ہم اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہم سیدھا سیدھا اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں ان گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے بوجھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔